بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو الحمدللہ مسلمانوں نے اس عذاب کی حالت میں بہت اچھی طرح سے اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، اور اگر یہ باطل کا کوئی منصوبہ ہے تو انہوں نے ہمارے محلے کی ایک مسجد کو روک دیا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے ہر گھر کو مسجد بنا دیا، ہر کمرے کو سجدہ گاہ بنا دیا، ہر بیٹک ہر ڈھیرا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسجد بن گئی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری زمین جو ہے وہ میرے لیے پوری زمین، میری امت کے لیے پوری زمین جو ہے مسجد بنا دی گئی، وہ والی کیفیت ہو گئی ہے۔ تو گھروں میں نمازیں ہو رہی ہے، جماعتیں ہو رہی ہے، اور پھر سوالات آ رہے ہیں کہ گھروں میں نمازوں کی کیا صورت ہو۔ تو دیکھیں، اگر آپ کے محلے میں اذان ہوتی ہے تو وہ اذان آپ کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اذان الحی یکفینا، کہ مسجد کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں ہوتی ہے تو آپ اذان دیجئے، اور پھر مرد ہیں اور عورتیں ہیں تو مرد میں سے کوئی اقامت پڑھے، اور اگر صرف عورتیں ہیں آپ کے گھر میں تو پھر جو امام ہے وہی اقامت پڑھے، یا کوئی بچہ 10-12 سال کا جس کو اقامت آتی ہے وہ اقامت پڑھے۔ صفوں کی ترتیب بڑی ساری تصویریں آ گئی ہیں۔ وہ ترتیب ہے کہ پہلے امام آگے ہوں، پھر مردوں کی صفوف ہو، پھر بچوں کے صفوف ہو، پھر خواتین کے صفوف ہو۔ اگر ایک دو مرد ہیں باقی بچے اور خواتین ہیں تو بچوں کو اس ایک مرد کے ساتھ صف میں کھڑا کیا جائے۔ اگر دو مرد ہیں باقی خواتین ہیں تو یہ مرد دوسرے مرد سے ایک قدم پیچھے کھڑے ہوں اور خواتین پورے صف کے فاصلے سے کھڑی ہو جائیں۔ اگر تو گھر میں کوئی نامحرم ہے تو مرد حضرات سلام پھیر کر اسی طرح قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، بیچ میں پردہ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی سلام پھر جائے خواتین اٹھ کر اپنے کمروں میں چلی جائیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ جمعے کی نماز کے متعلق پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب پھر عرض کروں گا کہ اگر 4 افراد آپ کے گھر میں بالغ مرد موجود ہیں تو آپ اپنے گھروں میں جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اگلے جمعے تک یہ نوعیت ختم ہو چکی ہو اور ہم اپنی مسجدوں میں جمعہ ادا کریں، لیکن اگر ہے تو پھر وہی ترتیب ہے کہ خطبہ پڑھے اور جمعے کی نماز پڑھے، ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں۔